سید منور حسن اگست 1944 میں ہندوستان کے شہر دہلی میں پیدا ہوئے۔ آزادی کے بعد ان کے خاندان نے پاکستان کو اپنے مسکن کے طور پر چنا اور کراچی منتقل ہو گئے۔ انہوں نے 1963 میں جامعہ کراچی سے عمرانیات میں ایم اے کیا، پھر 1966 میں یہیں سے اسلامیات میں ماسٹرز کیا۔ زمانہ طالب علمی ہی میں سید منور حسن اپنی برجستگی اور شستہ تقریر کے سبب طلباء میں معروف ہو گئے۔ کالج میگزین کے ایڈیٹر بھی رہے۔ بعد ازاں بیڈمنٹن کے ایک اچھے کھلاڑی کے طور پر بھی جانے جاتے تھے۔ اس کے بعد طلبہ کی بائیں بازو کی تنظیم نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں شامل ہوئے اور 1959 میں اس تنظیم کے صدر بن گئے۔ زندگی میں حقیقی تبدیلی اس وقت آئی جب آپ نے اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے کارکنان کی سرگرمیوں کو قریب سے دیکھا اور مولانا سید ابو العلا مودودی کی تحریروں کا مطالعہ کیا۔ نتیجتاً آپ 1960 میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہو گئے اور جامعہ کراچی یونٹ کے صدر کے طور پر ذمہ داری سنبھالی۔ بعد ازاں آپ مرکزی شورا کے رکن بنا دیے گئے۔ 1964 میں آپ اس کے مرکزی صدر یعنی ناظم اعلیٰ بنے اور مسلسل 3 ٹرمز کے لیے اس عہدے پر کام کرتے رہے۔ ان کے عرصہ نظامت میں جمعیت نے طلبہ مسائل، نظام تعلیم اور تعلیم نسواں کے درپیش مسائل کے سلسلے میں رائے عامہ کو بیدار کرنے کی خاطر کئی مہمات چلائیں۔ 1963 میں اسلامک ریسرچ اکیڈمی کراچی میں معاون کی حیثیت سے شامل ہوئے اور اس کے سیکرٹری جنرل کے عہدے تک ترقی کی۔ ان کی زیر قیادت اس اکیڈمی نے 70 علمی کتابیں شائع کی۔ دی کریشن دی یونیورسل میسج کی ادارت کے فرائض بھی سید منور حسن نے انجام دیے۔ سید منور حسن 1967 میں جماعت اسلامی میں شامل ہوئے۔ جماعت اسلامی کراچی کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل، نائب امیر اور پھر امیر کی حیثیت سے ذمہ داریاں سر انجام دیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کی مرکزی مجلس شورا اور مجلس عاملہ کے بھی رکن منتخب ہوئے۔ کئی فورمز پر جماعت اسلامی کی نمائندگی کی، جیسے یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فورم اور پاکستان نیشنل الائنس۔ 1977 میں کراچی سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور پاکستان بھر میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1992 میں انہیں جماعت اسلامی پاکستان کا مرکزی اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل اور پھر 1993 میں مرکزی سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا۔ آپ نے متعدد بین الاقوامی کانفرنسز اور سیمینارز میں شرکت کی، نیز ریاستہائے متحدہ امریکہ، کینیڈا، مشرق وسطی، جنوب مشرق اور جنوب مشرقی ایشیا کے کئی ممالک کے دورے بھی کیے۔ مارچ 2009 میں سید منور حسن جماعت اسلامی پاکستان کے چوتھے امیر منتخب ہوئے۔ کر کے اقرار کرتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور وفاداری کو ہر چیز پر مقدم رکھوں گا۔ ان سے قبل جماعت اسلامی کے بانی سید ابو العلا مودودی، میاں طفیل محمد اور قاضی حسین احمد جماعت اسلامی کی عمارت کی ذمہ داری نبھا چکے تھے۔ 120 گز کے گھر کا واحد اثاثہ رکھنے والے سید منور حسن جماعت اسلامی کی نظریاتی اساس پر سیاسی سمجھوتہ کرنے پر کبھی آمادہ نہ ہوئے۔ وہ صاف، سچی اور بے لاگ بات کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ اقبال کا یہ شعر ان کی شخصیت پر صادق آتا ہے: اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں سید منور حسن کا کہنا تھا کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل امریکہ کا اس خطے سے چلے جانا ہے۔ جب تک امریکہ اس خطے میں رہے گا، دہشت گردی میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ تمام سطحی کاموں کو چھوڑ کر پوری قوم گو امریکہ گو مہم کے جھنڈے تلے جمع ہو جائے۔ ہم جب گو امریکہ گو کہتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے کہ امریکہ ایک ملک کا نام ہے، ایک جغرافیے کا نام ہے، کروڑوں کی بستی بسانے والوں کا نام ہے، لیکن ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی پالیسیوں کے خلاف بات کرتے ہیں، پینٹاگون کے رویوں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ڈرون حملے جتنے ہوتے ہیں، 250 ڈرون حملے اب تک ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگ لقمہ اجل بنے ہیں۔ گو امریکہ گو کا مطلب لوگوں کو بتانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بڑے پیمانے پر اس طاغوت کی فرما روائی، اس منکر اعظم سے نجات کا حوصلہ لوگوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سید منور حسن کا موقف سچ ثابت ہوا۔ تم جس کا ہراول دستہ ہو، یہ جنگ تمہاری جنگ نہیں۔ گو امریکہ گو کا نعرہ اب پوری دنیا کا نعرہ بن چکا ہے اور امریکہ افغانستان سے شکست کھا کر بھاگ رہا ہے۔ 26 جون 2020 بروز جمعۃ المبارک سید منور حسن طویل علالت کے بعد اپنے رب کے حضور پہنچ گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ شخص سچائی کا نشاں تھا،
وہ شخص صحراؤں میں اذاں تھا، وہ حق کی تصویر تھا مجسم، وہ اپنے وعدے کا پاسباں تھا۔ علی کا بیٹا حسینیت کا علم اٹھائے، یزیدیت کے خلاف ایک آہنی چٹاں تھا۔ وہ اپنا وعدہ نبھا چکا ہے، وہ اب بہت دور جا چکا ہے۔